السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ 36 تا 39 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہر اس سوچ کی نفی فرما دی جس کی بنیاد سرمایہ پرستی ہے، سونا چاندی ہے، اور سونا چاندی کے ذریعے سے جو زینت، شان و شوقت قائم ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں رکھتی۔ یہ صرف متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کوئی بھی جو صاحب فطرت انسان ہے، جو انسانی فطرت پر قائم ہے، اس میں یقیناً اللہ کی پہچان بھی ہے اور انسانیت کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ تمام انسان جو اللہ کے قریب ہوں گے اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، وہ سرمایہ پرست نہیں ہو سکتے۔ ان میں انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی جیسے بڑے خطرناک جو امراض ہیں، یہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سوسائٹی کی جو مینجمنٹ رکھی ہے وہ تعاون باہمی کی بنیاد پر ہے۔ ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کا تعاون، تاکہ اس میں بڑائی نہ پیدا ہو۔ ایک انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس نے اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کو پکارنا ہے۔ ایک انسان کتنا ہی اس کے پاس سرمایہ کیوں نہ آ جائے، تو اس نے اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کو دعوت دینی ہے، اس سے درخواست کرنی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں، علم بھی کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، یا دولت اور سرمایہ بھی انسان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے، وہ کھربوں پتی کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی کے تعاون کے ساتھ چلے گا۔ سارے کام خود نہیں کر سکتا، اس لیے تعاون باہمی ہے۔ مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف جابز ہیں، مختلف کاروبار ہیں سوسائٹی میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم چلتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اور یہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت نے سونے اور چاندنی کی چمک دمک اور شان و شوکت کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ۔ یہ مکۃ المکرمہ کے جو کفار مشرکین سردار ہیں، جو ایک مافیا ہے،
وہ وسائل پر قبضہ کر کے اس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے بھی اللہ کے ذکر سے آنکھیں چرائیں، یعشو اس نے کنارہ کشی کر لی، آنکھیں چرا لی، توجہ نہیں دی، کس سے؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس پر مقرر کر دیتے ہیں شیطاناً ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی پہ توجہ نہیں دے رہے، آنکھیں چرا رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، سچی رہنمائی اس میں موجود ہے، اور ان کے خیالات کے مطابق اس میں دلائل بھی ہیں، اس کے باوجود دلائل سمجھتے نہیں ہیں، سچی رہنمائی لیتے نہیں ہیں، تو یہ ہے آنکھیں چرانا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی شخص ایسے کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے۔ وہ شیطان الانس بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے ایک شیطان ہوگا جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، گمراہ کرے گا، گمراہی کی تبلیغ کرے گا، یہ صحبت ہے۔ اور یا پھر جنات میں سے کوئی شیطان لگا لیا جائے گا، شیطان کے جو نمائندے ہیں وہ آ جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم نے شیطانوں سے بچنا ہے تو پھر ذکر الرحمن کی طرف توجہ دینی ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوں گے تو یہ شیطان ہمیں ورغلائیں گے۔ اس لیے اہم ترین صحبت ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ یہ جو شیطان لگے گا، ان کا ساتھی بن جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ شیاطین روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے، درست راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے، درست راستے پر ہے۔ یہ لوگ جو شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ غلط راستے پہ ہوں گے، گمراہی پہ ہوں گے، تباہی کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو وہ سچا سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسی ہے، جتنے بھی انتشار فی الارض کرتے ہیں، فساد فی الارض کر رہے ہیں، ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں یا ظلم کے نظام کو تقویت دیتے ہیں، اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، اس سے صلح کر لیتے ہیں، اور ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے زخرف، یعنی وہ جو شان و شوکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط ہیں یہ۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ہمارے پاس، قالا، وہ کہے گا، یا لیت بینی و بینک، کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان بعد المشرقین، اتنا فاصلہ ہوتا جتنے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ فبئس القرین، یہ کیا برا ساتھی ہے۔ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو وہاں یہ اظہار کریں گے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے، جس کو میں نے لیڈر سمجھا ہوا تھا، جس کو میں نے اپنا ساتھی دوست سمجھا ہوا تھا، یہ تو شیطان تھا اور اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے، تو کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب جیسا فاصلہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز
تمہیں فائدہ نہیں ہوگا آج، اس دن فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ اذ ظلمتم، اب تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی کو ٹھکرا دیا، سچی جماعتوں کو ٹھکرا دیا، حزب اللہ کو، صحابہ کرام کو۔ اور آج کے دور کا جائزہ لیں تو جو علماء ربانی ہیں، سچے علماء ہیں، سچا جو پروگرام ہے اس کلام مقدس کا پروگرام، اس کو ہم نے ٹھکرا دیا، ظالموں سے کمپرومائز کیا۔ انکم فی العذاب مشترکون، آج ولن ینفعکم اليوم، آج ہرگز تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے ہو، تم نے ناانصافی کی ہے۔ انکم فی العذاب، بے شک تم عذاب میں، مشترکون، شامل ہو، شریک ہو، اکٹھے ہو تم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہاں ان جماعتوں کا ذکر ارشاد فرما دیا جو شیطانی جماعتیں ہیں، ان سے بچو۔ اور شیطانی جماعتوں سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ کا ذکر، ذکر الرحمن، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ یہ سچی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اب تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں کہ اصل میں ذکر یہ قرآن پاک، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس ذکر میں نصیحت ہے، اس ذکر میں وہ کامیابی کے اصول و ضوابط ہے جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم توجہ کریں گے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہ الفاظ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں اچھی طرح پختہ کر لیجئے کہ جس نے بھی رحمان کے ذکر سے کنارہ کشی کی، آنکھیں چرائیں، یعنی توجہ نہیں کی، تو شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا، ایک دوست بن جائے گا شیطان۔ وہ شیطان جو نظر نہیں آتا وہ بھی ورغلائے گا، جو نظر آتے ہیں انسانوں میں سے وہ بھی ورغلائیں گے، اور آپ کو وہ اپنا حصہ بنا لیں گے، اور جب ہم ان کا حصہ بن جائیں گے پھر چھٹکارا نہیں ملے گا، دنیا اور آخرت میں تباہی ہوگی۔ اللہ ایسے لوگوں سے جو شیطانی مزاج ہیں اور ظلم کا نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں، انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔